آج گھر گھر میں دیکھو قرآن کریم سے غفلت ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو موبائل پہ ہی ہاتھ جاتا ہے۔ قرآن کریم سے اتنی بڑی غفلت ہے، گھر کا کوئی ممبر قرآن کریم پڑھنے کو تیار نہیں، ہفتے سے ہفتے، مہینے سے مہینے، سال سے سال قرآن کریم بند رکھا رہتا ہے۔ بتاؤ، اور پھر تم برکتوں کے لیے امید لگائے بیٹھے ہو کہ برکت ہوں گی گھر میں۔ وحدہ لا شریک کی واحد کتاب قرآن کریم، جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا قیامت تک اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، اس قرآن کریم کو آپ نے گھر میں بند کر کے رکھ رکھا ہے۔ اس کے بند رکھنے سے برکتیں ہوں گی یا پڑھنے سے برکت ہوگی؟ نہ خود پڑھتے نہ بچوں کو ترغیب دیتے۔ اور اگر بیٹے کی بیوی آ جائے، ہو بیٹے کی بیوی سے چاہتے ہیں بس یہ تو صبح ہی سب سے پہلے قرآن شریف لے کے بیٹھ جائے۔ اپنی بیٹے کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہنے کی کہ تم بھی پڑھو قرآن کریم۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے تم اٹھتی، تم گھر کی بڑی تھیں، ذمہ دار تھیں، اپنے بیٹے کی بہو کی ساس تھیں، اپنی بیٹی کی ماں تھیں، سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھتی اور اس کے بعد قرآن شریف لے کے بیٹھتی، تو پتہ ہی چلا کہ بیٹے کی بہو کو بھی شرم آ رہی، وہ بھی قرآن کریم لے کے بیٹھ رہی ہے۔ اپنی بیٹی سے ہمت نہیں ہوتی ہے قرآن کریم کے لیے کہ تو بھی قرآن کریم پڑھا کر، بیٹے کی بہو سے امید رکھتی ہو کہ یہ ہمیشہ بس سجدے میں پڑی رہے۔ ارے سوچو اللہ کے بندو، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اگر اس کو تم اپنی بیٹی سمجھ لو تو پھر اس کو اپنی ماں یاد نہیں آنے کی ہے، اور اگر تم اس کو اپنی بیٹی کی بیوی ہی سمجھو گی تو ظاہر بات ہے تم اپنا ساس والا جو ہے اپنا روب اس کو دکھاؤ گی اور اس پہ اپنے کام مسلط کرو، پھر تو کچھ نہیں ہوتا، پھر بات نہیں بنتی۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جو آج دل میں تلخی ہے، آج مزاج میں جو تلخی ہے، جو آج دل میں ان کے کنا بیٹھ چکی ہے تمہاری طرف سے، زندگی بھر نہیں نکلنے کی، زندگی بھر نہیں نکلنے کی۔ اپنی بیٹیوں کے سامنے اپنے بیٹے کی بہو کو ذلیل کرنا ہے، یہ کہاں کا دستور ہے؟ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کے سامنے بیٹے کی بہو کو ذلیل کرنا، آپ ایمانداری سے بتاؤ آپ کی بیٹیوں کے دل میں اس بھابھی کی کیا عزت رہ جائے گی؟ نہیں رہنے کی۔ اور اگر رہے گی بھی، پھر کبھی انبن ہوگی تو یہی بہنیں پھر بھابھی کو تانا دیں گی، امی صحیح کہتی ہیں تم ایسی ہی ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جب یہ صاحب اولاد ہو جائے گی نا بھابھی، تو یہ اپنے بچوں سے کہا کرے گی تمہاری دادی مر گئی، اس نے مجھے بہت ستایا تھا، بہت پریشان کرا تھا، اور تمہاری یہ والی پھپھو جو نا، اس نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا تھا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے اس گھر میں کتنے پاپڑ بیلے ہیں تمہیں پالنے کے لیے، صرف یہ ہے کہ کسی صورت میرے بچوں کی پرورش ہو جائے۔ بچوں کے دل میں پھر دادی کی طرف سے کتنی محبت رہے گی، ایمانداری سے سوچ لو تم، یا وہ کتنی پھپھو سے محبت کریں گے تم خود سوچ لو۔ کیوں گھر کو جہنم بنا رہے ہو؟ کیوں گھر کو جہنم بنا رہے ہو؟ ارے گھر کو جنت بنا لو، محبتوں سے پیش آؤ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں، اچھا گمان رکھو ایک دوسرے کے لیے، اچھے خیال رکھو ایک دوسرے کے لیے۔ اگر کوئی بات ہو گئی ہے، نند بھاؤجوں میں کوئی بات ہو گئی ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ ساس بہو میں کوئی بات ہو گئی ہے، یہ بھی ماں بیٹی کا درجہ ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے ذہنوں کو صاف کر لو۔ اس کے شوہر کے دل میں اس کی طرف سے کوئی کینہ، بغض، حسد مت رکھواؤ جو اس کا گھر برباد ہو جائے، ایسا مت کرو۔ بیٹا تو تمہارا ہی ہے، یہ اگر بیٹی دوسرے کی ہے تو بیٹا تو تمہارا ہی ہے، گھر تو برباد تمہارا بھی ہوگا، اس بیٹی کا ہی تھوڑا ہی ہوگا۔ تھوڑا سا سمجھا کرو ان باتوں کو سمجھا کرو۔ تمہاری بیٹی اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آئے، تمہاری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ میں ہاتھ ڈال کے آئے، ہنستی ہوئی آئے، تمہارا چہرہ ایک دم کھل جائے گا ماشاءاللہ۔ بیمار امی بھی ہوں گی، وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جائیں گی، ماشاءاللہ بھئی بیٹی آ گئی، ہماری بیٹی آئی ہے، بے رخسانہ آ گئے، اپنے شوہر کے ساتھ میں آئی ہے، پورے گھر میں روشنی ہو گئی، چاندنی ہو گئی، خوشی کی لہریں دوڑ گئی پورے گھر میں۔ اور اگر اسی بہن کا بھائی اپنی بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آنگن میں آ جائے، دیکھو پھر کیسا امی کے سینے پہ سانپ لوٹتا۔ ارے بھیا ہمارے گھر کے چلن ایسے نہیں تھے، ہمارے گھر میں کہاں یہ رواج تھا، میرے پھول سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے اپنی بہو کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں۔ جب سے یہ بہو آئی ہے ہمارے گھر میں تو بے غیرتی کی حدیں پار ہو گئی ہیں۔ ابھی تمہاری بیٹی اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آئی تھی تو سب خوش تھے، گھر میں روشنی ہو گئی تھی، ایک دم چاندنی پھیل گئی تھی چاروں طرف۔
اسی بہن کا بھائی اگر اپنی بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آنگن میں آ گیا تو ایک دم گھر میں کیا تم نے ایک دم بدرنگ مچا دیا، طوفان آ گیا، ایک دم طوفان کھڑا کر دیا، طوفانی بدتمیزی شروع کر دی۔ سوچا کرو ذرا، کم سے کم اگر یہ دونوں میاں بیوی خوش ہیں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کم سے کم ہمارا بیٹا اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر رہا ہے اور انہیں پورا کر رہا ہے۔ تمہارا بیٹا اگر اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز لا رہا ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا بیٹا اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر رہا ہے اور پورا کر رہا ہے۔ اگر تمہارا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہے تو یہ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی نہیں ہے، اور یہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تم آج ہی تو ساس بنی ہو، جب کبھی تم بیوی بن کے آئی تھی تم نے بھی کھایا ہوگا شوہر کے ساتھ میں کھانا، تمہیں بھی محبت ہوئی ہوگی شوہر سے، شوہر کو بھی محبت ہوئی ہوگی تمہارے سے۔ آج یہ بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، ان کو موقع دو کہ محبت سے پیش آ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، اگر محبت سے اخلاق کے ساتھ بول رہے ہیں تو یہ کوئی بے ادبی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو پورا کر رہے ہیں، اس کو زندہ کر رہے ہیں۔ لیکن تمہیں کہاں برداشت ہوگا، یہ نہیں برداشت ہو سکتا، نہیں برداشت ہو سکتا۔ تم تو یہ چاہتی ہو بیٹے کی بیوی کھانا الگ کھائے، بیٹا الگ کھائے۔ ارے اللہ کے بندو، سوچو، کیوں اس گھر کو جہنم بنا رہے ہو؟ اس گھر کو جنت بنا لو، اپنے ذہن صاف کر لو، اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ یہ اچھی خصلت نہیں ہے، یہ تم بیاہ کے لائی ہو، ایسا نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ وہ اپنے آپ آ گئی ہے بیٹے کے ساتھ میں، نہیں، تم نے بہت کوششیں کی ہیں، بڑے پاپڑ بیلے ہیں، پہلے لڑکی کو دیکھنے گئے، پھر خاندان دیکھا، پھر اس کے گھر والوں کا کاروبار دیکھا، تب کہیں جا کے تم اس بیٹی کو لے کے آئی ہو۔ آج اگر وہ ہے اور خوش ہو کے رہ رہی ہے تو تمہیں اس سے پریشانی بن رہی ہے، تمہیں پریشانی بن رہی ہے کہ ہمارے گھر میں بے حیائی آ گئی ہے، بے غیرتی ہو رہی ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سوچو، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔